ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک ریاست میں انجلا نامی ایک نہایت خوبصورت لیکن مغرور شہزادی رہتی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ وہ خود کو زمین کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مانتی تھی۔ بہت سے شہزادوں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے شادی کی پیشکش کی، جس سے مغرور شہزادی نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں صرف اپنے جیسے حسین اور خوبصورت انسان سے ہی شادی کروں گی۔ ایک شیطان بوڑھی جادوگرنی شہزادی انجلا کی خوبصورتی کو جادو کے ذریعے حاصل کر کے جوان اور خوبصورت ہونا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اسے شہزادی کا ایک بال چاہیے تھا جس پر سپیل کر کے وہ جوان ہو سکتی تھی۔ ایک دن وہ انجلا کی نوکرانی کے روپ میں اس کے کمرے میں گئی اور اس کے دراز سے شہزادی کے بال حاصل کیے اور ان پر جادو کر کے جوان اور خوبصورت ہو گئی۔ صبح جب انجلا نیند سے اٹھی تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ وہ ایک بوڑھی عورت کے چہرے میں بدل چکا تھا۔ مغرور انجلا کا غرور خاک ہو چکا تھا۔ وہ ایک بدصورت بھوڑی چڑیل میں بدل چکی تھی۔ وہ بہت روئی، اس کے والدین اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بابا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم نے ریاست اور قریبی ریاستوں سے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم بلوائی ہے، آپ بہت جلد پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ بہت سے ڈاکٹرز آئے لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ آخر کار ریاست کے ایک بزرگ وزیر نے اس بوڑھی جادوگرنی کے بارے میں بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے بوڑھی جادوگرنی کو پیغام بھیجوایا، لیکن جادوگردی نے کچھ بھی سننے سے انکار کر دیا، اور جب سختی کی گئی تو اس نے بھیجے گئے ان لوگوں کو اس دنیا سے غائب کر دیا۔ پوری ریاست میں اس جادوگرنی کا خوف پھیل چکا تھا۔ غرض بادشاہ کی طرف سے کی گئی ہر کوشش میں بیکار گئی۔ بہت سے شہزادے ناکام ہو چکے تھے، اور اب انجلا بھی مایوس ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کی گئی غلطیوں پر شرمندہ تھی اور اسے اپنی خوبصورتی پر کیے گئے غرور پر پچھتاوا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن ایک غریب کسان بادشاہ کے محل میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے ایک بار کوشش کرنے کی اجازت مانگی اور بدلے میں ایک خواہش پوری کرنے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی خاطر مان گیا۔ وہ نوجوان اس جادوگرنی کے گھر کی طرف نکل پڑا جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ وہ جنگل جنگلی درندوں سے بھرا تھا، لیکن وہ کسان جس کا نام پیٹرک تھا بہت بہادر اور نیک دل تھا۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ اسے آگے ایک بولی اندھی عورت دکھائی جس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جو نایاب پتھروں سے بھرا تھا۔ ان میں سے کچھ نیچے گر رہے تھے۔ کسان آگے بڑھا اور اس بوڑھی عورت سے کہنے لگا، ماں جی، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کے قیمتی پتھر نیچے گر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے گھر تک بحفاظت چھوڑ سکتا ہوں۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، ہاں نیک انسان، مجھے گھر تک چھوڑ دو بیٹے۔ کسان پاس ہی ایک جھونپڑی تک لے آیا۔ بوڑھی عورت نے اس سے جنگل میں آنے کا مقصد پوچھا۔ کسان نے ساری بات اسے بتائی۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، تم بدلے میں بادشاہ سے کیا مانگنے والے ہو؟ کیا شہزادی سے شادی کی خواہش مند ہو؟ نہیں، میں بدلے میں کسانوں کے حق کی بات کروں گا۔ تم ایک نیک انسان ہو، میں تمہاری اچھائی کے بدلے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تو بوڑھی عورت ایک پری تھی۔ پری نے کہا، اس جادوگرنی کی طاقت ایک ہیرے میں ہے جو اس کے گھر میں ایک ڈریگن کی حفاظت میں رکھا ہے۔ تمہیں اس ڈریگن سے بچ کر وہ ہیرا حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک دن میں صرف 10 منٹ سوتا ہے۔ تم اس وقت جانا جب وہ سو رہا ہو، وہ ہیرا حاصل کر کے اسے سمندر میں پھینک دینا۔ سمندر کا پانی اس ہیرے کی طاقت ختم کر دے گا، جس سے جادوگرنی بھی ختم ہو جائے گی اور شہزادی پہلے کی طرح جوان ہو جائے گی۔ پیٹرک نے وہی کیا جو کہا گیا تھا۔ بہت چالاکی اور ہوشیاری سے اس نے وہ ہیرا حاصل کیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ جادوگر بھی اب ختم ہو گئی تھی اور اس کا جادو بھی۔ شہزادی انجلا پہلے کی طرح خوبصورت اور جوان ہو چکی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ بادشاہ نے شرط کے بارے میں جانا تو وہ اس کے دوسروں کے لیے نیک جذبے سے بہت متاثر ہوا، اور شہزادے سے شادی کی بات کی کچھ ہچکچاہٹ کے بعد وہ مان گیا، اور انجلا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جان گئی تھی
اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے کی گئی۔ ایک مغرور شہزادی اب ہمبل اور نیک طبیعت ہو چکی تھی۔